یاد محمد اور آل محمد بجا لائی جائے۔ اور یاد محمد اور آل محمد اس لیے بجا لاتے ہیں کیونکہ ان کی محبت کا وعدہ ہم نے خدا سے کیا ہوا ہے کہ آج اگر مسلمان سجدہ کر رہا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے۔ آج اگر تو روزہ رکھ رہا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے۔ آج اگر تجھے یہ تمیز ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے پاک کیا ہوتا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے۔ آج تو اپنی جبینوں کو بتوں کے سامنے نہیں جھکاتا، وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکاتا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے۔ آج تیرے بدن پر لباس حیا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے۔ آج تمہارے گھروں میں بیٹی کو بیٹی سمجھا جاتا ہے، عورت کا مقام ہے، عورت کی عزت کی جاتی ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے۔ تبھی سیدہ اپنے خطبے میں یہ جملہ فرماتی ہیں کہ اے عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں ٹھہرے ہوئے پانی کو پیتے تھے، جس پانی میں اونٹ بھی پیشاب کیا کرتے تھے۔ تجھے پتا نہیں تھا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے، کہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ عرب کا یہ عالم تھا کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے جب باپ مر جاتا تھا تو ان سے نکاح کیا کرتے تھے۔ یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتا تھا، جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں تھی، وقار نہیں تھا، اور اسی معاشرے میں ایسی ریولیشن لائے رسول خدا، یعنی وہ معاشرہ جہاں عورت کی عزت و وقار نہیں، جہاں پیدا ہوتے ہی اسے مٹی کے منوں کے نیچے دبا دیا جاتا تھا، اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسے کہتے ہیں ایک معاشرے کو بدلنا، اور ایسا بدلا کہ جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں اور اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا کہ عرب کا وہ معاشرہ جو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتا تھا، رسول نے بتایا کہ لباس کیا ہوتا ہے۔ تو اس عرب کے معاشرے کو جب رسول نے بدلا، یعنی آپ تصور کریں مہینوں مہینوں عرب نہاتے نہیں تھے، اور ایسے عربوں کو دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا، پاکیزگی کا درس دیا، طہارت کا درس دیا، انہیں بڑے کا احترام اور چھوٹے کا ادب بتایا کہ ادب کیا ہوتا ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ جب یہ سب کچھ نبی سکھا چکے تو آخر میں سارے اعراب رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے اے حبیب خدا، آپ نے ہمیں درس توحید دیا، آپ نے ہمیں درس اخلاق دیا، آپ نے ہمیں درس حیا دیا، آپ نے ہمیں درس طہارت دیا، اللہ سے آشنائی کروائی، لہذا آپ کے تمام تر احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے کیا دینا چاہتے ہو میرے احسانوں کے بدلے میں؟ کوئی کہنے لگا زر لے کر آیا ہوں، دولت لے کر آیا ہوں، اتنی ایکڑ زمین ہے جس پہ تیار کھجوروں کی فصلیں کھڑی ہیں، یہ سب کچھ آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حبیب خدا جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے تھے، وحی الہی کے منتظر ہوتے تھے، جواب میں کہنے لگا حبیب کہہ دے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر چاہیے تو اپنی آل سے مودت چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ نہیں کہ مودت کا در صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے تھا، یہ نہیں کہ مودت کا تقاضا صرف اصحاب رسول کے لیے تھا،
مودت کا تقاضا یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن تا قیامت آنے والوں کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن میں اگر آئے صلاۃ ہے یا آئے وضو ہے یا آئے حج ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ حج کریں، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وضو کریں، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ روزہ رکھیں۔ جس طرح روزہ رکھنا اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بھی واجب ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بھی واجب ہے، جس طرح نماز کا قائم کرنا اس زمانے کے مسلمانوں پر بھی واجب ہے، آج کے مسلم پر بھی واجب ہے، جس طرح حج اس زمانے کے مسلمان پر واجب تھا آج کے مسلمان پر بھی واجب ہے، بالکل اسی طرح مودت اس زمانے کے مسلمان کے لیے بھی واجب ہے اور آج والے مسلمان پر بھی واجب ہے۔ اللہ کا حلال تا قیامت حلال ہے، اللہ کا حرام تا قیامت حرام ہے۔ اسی طرح واجب اگر کل تھا تو واجب آج بھی ہے۔ تو آج کیوں واجب ہے؟ کیونکہ آج اگر تو سجدے کر رہا ہے تو یہ احسان مصطفیٰ ہے، اور اس احسان اور اس اجرت کو اگر چکانا چاہتا ہے تو بدلہ کیسے چکایا جائے گا؟ فرمایا جب تک میری آل سے، میرے قربا سے کیا نہیں کرے گا؟ مودت نہیں کرے گا۔ عربی میں دو لفظ ہیں، محبت بھی ہے، مودت بھی ہے۔ دیکھیے پہلے محبت کو سمجھیے، پھر میں مودت کو سمجھا دیتا ہوں۔ محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ جملہ ہے کہ هل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ آپ کی ساری زندگی کا خلاصہ محبت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہو محبت میں کرتے ہو یا نفرت میں کرتے ہو۔ تولا اور تبرہ کا خلاصہ محبت اور نفرت ہے۔